اللہ. تو کب کون کون سی نماز میں جاتے ہیں مسجد میں؟ 4 وقت کا. اچھا, کہاں پر؟ اپنی بیت النور مسجد. اچھا, تو کون کون سی 4 وقت میں؟ ظہر, عصر, مغرب, عشاء. ناظرین چلیں, یہ بھی ہمارے لیے کتنی بڑی موٹیویشن ہے. سرفراز بھائی اپنی مسجد میں نماز پڑھنے کو کیسے جاتے ہیں, وہاں جا کر وضو کیسے کرتے ہیں, وہاں جا کر نماز کیسے پڑھتے ہیں, آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں, مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں, مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں, اٹھ جاتا ہے جدائی کا پردہ نماز میں, اٹھ جاتا ہے جدائی کا پردہ نماز میں. ناظرین آپ نے دیکھا کہ ہمارے سرفراز بھائی کس طرح مسجد تک گئے, وضو کیا, نماز ادا کی. یہ کتنے لوگوں کے لیے موٹیویشن ہے, مجھے بتائیں نا. نماز کے لیے بھی بہانہ, یہ بھی کہہ سکتے تھے پیر ہی نہیں ہے تو اب یار کیا نماز پڑھوں, سر میں درد ہوتا ہے نماز نہیں پڑھتے, کسی کام میں مصروف ہوتے ہیں, نماز جماعت تو دور کی بات نماز چھوڑ دیتے ہیں. پورا ہفتہ گزر جاتا ہے لوگ مسجد میں نہیں جاتے. اور میں صحیح بتاؤں, یہ جو لوگ کہتے ہیں میں نماز پڑھنے نہیں جاتا, مسجد نہیں جاتا, یہ بات درست نہیں ہے. آپ کو بلایا نہیں جاتا, یہ اللہ کا گھر ہے جناب. ہم آج سرفراز بھائی کے گھر پہ آئے, ان کے والد صاحب کے گھر پہ آئے, ان کی اجازت سے آئے, ان کی بغیر اجازت تو نہیں آ سکتے نا. تو اللہ کے گھر میں کیسے کوئی بغیر اجازت جا سکتا ہے؟ شرم کرے وہ شخص جو مسجد پورا ہفتہ نہیں جاتا, تمہیں بلایا نہیں جاتا, تم رو کے اللہ سے کہو کہ مالک معاف کر دے, مجھے اپنا مہمان بنا. یہ بچہ روز 4 بار جاتا ہے, لیکن ہم میں سے کئی ایسے لوگ ہیں جو مسجد پورا ہفتہ نہیں جاتے. بدقسمت تو وہ جمعہ بھی نہیں پڑھتے. خدا را یہ نہ کریں. آج سرفراز کی اس عادت سے اللہ کرے کہ میرے بھائی میری بہنیں جو نماز سے دور ہیں, اللہ سے معافی بھی مانگے اور آج سے نماز کی پابندی کرے. کسی بھی حال میں ایٹ اینی کاسٹ نماز نہیں چھوڑی جا سکتی. آج نیت کر لیں انشاءاللہ, جو یہاں بھی موجود ہیں ہمارے کیمرہ مین بھائی وغیرہ جتنے بھی ہیں, کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ. نماز پوری پابندی سے پڑھیں گے. دوران گفتگو سرفراز بھائی کے استاد صاحب آ گئے. اب یہ کس چیز کے استاد ہیں یہ بھی انہی سے پوچھتے ہیں, کہ خود کیا کرتے ہیں یہ بھی پوچھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد کلیم. محمد کلیم نام ہے. تو کلیم بھائی, سرفراز بھائی کیا کرتے ہیں آپ کے پاس؟ میرے پاس سیکھتے تھے پہلے کڑھائی کا کام. اچھا, کڑھائی کا کام. بہت عرصہ تک کا سلسلہ چلا, اس کے بعد میں بند کر دیا, تو یہ کہیں اور کام کر رہے ہیں. اچھا, جب یہ آپ کے پاس سیکھنے آتے تھے تو آپ کو کیا شوق تھا بھائی؟ آپ کے پاس تو صحت مند بچے بھی آتے ہوں گے, تو آپ نے ایک اس طرح کے بچے کو کیوں سکھایا؟ اس کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ اس پہ دل لگی تھا, لگاؤ ہوتا نا انسان میں. ہاں, تو اس کا بھانجا تھا میرے خیال, وہ کاندھے پہ, جو کاندھے پہ لاتا, کاندھے پہ لے کر. ہاں, تو وہ کاندھے پہ لانا بھی آپ کو اچھا لگا کہ کاندھے پہ اٹھا کے لاتا ہے تو اس کو سکھاؤ. تو آپ سکھاتے تھے, ڈانٹتے بھی تھے اس کو؟ کبھی کبھار ہو جاتا نا غلطی میں, یعنی کوئی کام خراب ہو گیا. اچھا, لیکن کیسا بچہ ہے یہ؟ اچھا بچہ ہے نا, ماشاءاللہ. آپ کیا میسج دیں گے ہمارے ناظرین کو کہ جو بیچارے ہاتھ پیر نہیں ہوتے یا کسی وجہ سے بیمار ہو جاتے ہیں تو ہمت ہار رہتے ہیں, مانگنے چلے جاتے ہیں؟ سرفراز تو ہم سب کے سامنے ایک مثال ہے نا کہ مانگنے کا اپنے ہاتھ سے روزگار کما رہا ہے. روزگار کما, بے شک. ان کو دیکھ کے انسان یہ ہے کہ سبق حاصل کرے کہ یہ اپنا کام کرتا ہے. ماشاءاللہ 4 ٹائم 5 ٹائم جو بھی اس کو ٹائم ملتا ہے یہ مسجد میں نظر آتا ہے ماشاءاللہ. تو کام کے دوران بولتے تھے یار راجو نماز پڑھا کر. ہاں, یہ بتا رہے کہ وہ جو استاد صاحب نے کہا تھا, پتہ یہ آپ کے لیے ثواب جاریہ ہے. نہیں انشاءاللہ, یہ جو نمازیں پڑھ رہا ہے نا, انشاءاللہ یہ مجھے اس نے کہا, میں نے کہا آپ کو نماز کا پابند کس نے بنایا؟ کہا میرے استاد صاحب نے بنایا. تو یہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاری ہے کہ آپ نے ایک بچے کو کہا. اور میں آپ کو ایک اور خوشخبری دے رہا ہوں کہ آپ کے کہنے پر یہ نمازی بنے, اور آج ان کو دیکھ کر مدری چینل پر اللہ نے چاہ سینکڑوں ہزاروں نمازی بنے گے اور یہ سب کا ثواب آپ کو ملے گا. اور ناظرین یہاں یہ بھی بات سیکھنے کو ملی کہ ہمیں نیکی کی دعوت دیتے رہنے چاہیے. مجھے کئی ایسے استاد سن رہے ہوں گے, کئی ایسے باسز سن رہے ہوں گے کہ آپ کے آفس میں لوگ کام کر رہے ہیں, آپ کی فیکٹری میں سینکڑوں لوگ کام کر رہے ہیں. ہم بعض اوقات خود نماز پڑھ لیتے ہیں, اپنے ملازم کو نہیں کہتے. آپ اپنے ملازم کو کہیں, ملازم سیٹھ کی بات مانتا ہے, اس شاگرد استاد کی بات مانتا ہے, ایک جملہ کسی کی تقدیر بدل دے, اور یہ کتنی بڑی نیکی ہے. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے, وہ فرماتے مجھے روزانہ 25 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. تو لوگوں نے کہا 25 کیسے, ہم تو 5 پڑھتے ہیں. تو کہا 5 میں اپنی پڑھتا ہوں, 4 غیر نمازیوں کو نمازی بنا دیا ہے.
ان کا ثواب بھی مجھے ملتا ہے. تو یہ وہ فیکٹری اونرز ہیں. آپ اہتمام کریں اپنی فیکٹری کے اندر نماز کا وقفہ دیں کہ سب نماز پڑھیں, میں بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھوں گا, تو انشاءاللہ یہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا. کلیم صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے ان کو نماز کی دعوت دی, تو یہ جذبہ آپ کو کیسے ملا کہ نماز کا کہنا چاہیے؟ نماز کے کہنے کہ مجھے کوئی بندہ ملا تھا پرنسپل, اس نے بولا بیٹا نماز پڑھا کرو. جب میں نہیں پڑھتا تھا, بولا نماز کی قبولیت کا کسی کو پتہ نہیں ہے. ہمارا مسجد میں داخل ہوتے تو اللہ مفتحی ابواب رحمت کا, یا اللہ میرے لیے رحمت کا دروازہ کھول دے. تو بولے کہ مسجد میں حاضری فرشتہ لگاتے جب تم جاتے ہو. تو جب دنیا میں بچوں کا اگر اسکول میں حاضری ہوتا ہے تو اسکول والا پاس کر دیتے ہیں. تو اللہ کا گھر میں تمہارا حاضری ہوا تو تم بھی پاس ہو. اس دن سے مجھے کیا بات, صبح نماز پوری کے تو ان لوگوں کو بھی بولتے پھر آپ ان کو بھی کہتے ہیں. مدنی چینل دیکھنے کا موقع ملا؟ آپ دیکھتے ہیں انشاءاللہ. وہ خواب کی تعبیر دیکھتے ہیں, بھائی آئے ہوئے ہیں. اچھا, خواب کی تعبیر بھی دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, ایک اب آپ سے تحفہ چاہیے استاد صاحب. آپ کے شاگرد نے تو دے دیا مجھے, اور آپ سے بھی چاہیے, اور وہ تحفہ یہ ہے کہ آپ نے داڑھی تو رکھی ہوئی ہے, پوری ایک مٹھی کر آقا کی سنت آج کے بعد نہیں کٹے گی, پکی ہو گئی. چلو سبحان اللہ, یہ ہوئی بات, ماشاء اللہ ماشاء اللہ, چلو ماشاء اللہ, آج پوری ایک مٹھی. ٹھیک ہے, اب تک جو کٹوائی ہے وہ توبہ بھی. تو شاگرد سرفراز بھائی نے بھی رکھ لی, تو اب آپ کی بھی پوری ہو گئی انشاءاللہ. یہ ہوئی نا بات. بیٹھیں. اب آپ انشاءاللہ یہ بھی ترغیب دیجیے گا اپنے جو ہے وہ شاگردوں کو, سیکھنے والوں کو, کہ نماز بھی پڑھو اور چہرے پہ داڑھی بھی. انشاءاللہ نیکی کی دعوت کی استاد بن جائیں گے. یہ تو مجھے واقعی مبلغ لگتے ہیں. ان کو تو بھائی تنظیمی ذمہ داری دیں, جس نے نمازی بنانے کا ایک کام شروع کیا ہوا ہے. اچھا, ایک اور بتائیں سرفراز, استاد صاحب آئے ہوئے ہیں, آپ کو سب سے پہلے بیساکھی کا تحفہ کس نے دیا؟ استاد نے دیا. اچھا جی. کیسے دیا؟ وہ جب میں لیٹ سویر ہوتا تھا نا, ہاں, تو پھر وہ استاد بولتے تھے اتنا دیر کیوں ہوا, میں انتظار کر رہا تھا. اب وہ بھانجا جب تک اٹھانے والا نہیں آئے گا تو کیسے تو جائیں گے؟ میں کبھی کبھی وہ لیٹ ہو جاتا تھا, میں دیر ایسے, یعنی دونوں کا سسٹم چلتا تھا. تو استاد نے پھر کارپینٹر کو میرے پوچھے کہ تم بیساکھی میں چل لو گے؟ ہم نے کہا میں کبھی تو میں چلا نہیں ہوں. تو وہ کارپینٹر کو بلا کے وہ VIP قسم کا بنا کر وہ مجھے دیا. اس میں تقریباً 2-3 مہینہ اس میں تکلیف ہوئی, پھر اس کے بعد میں سیٹ ہو گیا. اچھا, ابھی بھی تکلیف ہے کہ راستہ تھوڑا 19-20 ہو جاتا تو پھر مشکل ہو جاتی ہے. ہاں, ڈس بیلنس ہو جاتا ہے, گر بھی جاتے ہیں جی ہاں, کبھی. یہ کہ ایسا نہیں کہ چوٹ ووٹ سمجھ جاتا ہوں, گرتے گرتے سمجھ آتا. آپ دیکھیں ایک دفعہ میں مسجد جا رہا تھا نا, ایسا لگا کہ میں گرتے گرتے طرف مجھے بس پکڑ لیا. اس بچے کے بارے میں یہ دیکھیں کہ اس نے گرنے کی بات کی تو وہ بھی مسکرا کے کی. کیا بات ہے, کیا بات ہے, اللہ خوش رکھے. اچھا, پھر وہ بیساکھی جو وہ لکڑی کی تھی, جی, پیسے لیے تھے استاد صاحب؟ نہیں, استاد نے پیسے بھی نہیں لیے. کیا بات ہے, آپ نے تو کتنی نیکیاں کمائی ہیں, سبحان اللہ, کیا بات ہے. اللہ قبول کر لے, اللہ آپ کی نیکیوں قبول کرے. اچھا, پھر اس کے بعد یہ والی بیساکھی کیسے؟ یہ مجھے کوئی گفٹ دیا تھا, مجھے بلایا, بولنے کے بعد. کہاں پر؟ یہ گلی میں رہتے روڈ. مسجد میں دیکھا انہوں نے؟ ہاں, مسجد میں ہم جاتے ہیں, بہت سے لوگ ملتے ہیں, دعا سلام. کوئی مجھ سے نہیں ملتا, میں خود ہی جا کے دعا سلام کرتا ہوں, یہ میری عادت ہے. جو بھی ملتا روڈ پہ میں خود ہی سلام کر کے مسافہ کرتا ہوں. واہ بھائی واہ, ماشاءاللہ. یہ کہاں سے سیکھا بھائی؟ جی, امیر اہل سنت سے سیکھا. ماشاءاللہ. جو انسان دوسرے انسان سے مسافہ کرتے کرتے اللہ تعالیٰ دونوں کی مغفرت کرے, تو اس نیت سے میں مسافہ کریں اور درود پاک پڑھیں. درود پاک پڑھتا ہے مسافہ کرتے وقت, دونوں کے جدا ہونے سے پہلے گناہ معاف کر دیے جائیں. ماشاءاللہ, واہ بھائی واہ. آگے بڑھ کے مسافہ کرتے ہیں. جی ہاں, میں آگے. اچھا, تو پھر کیا ہوا, اس نے دیکھا بیساکھی؟ پھر وہ مجھے بلایا گھر میں, اللہ خیر کرے کس سے بلایا, تو پھر وہ مجھے, یہ 0 میٹر تھا, پھر وہ کھول کے مجھے نیا دیا, بولا یہ گفٹ. میں نے بولا کوئی پیسے وغیرہ بتا, بولا نہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو یہ کتنا ٹائم ہو گیا اس کو؟ یہ تقریباً ابھی یہ لیے ہوئے میرے 7-8 سال ہو گئے. تو اس کی بھی سائز آتی ہوگی نا؟ جی, اس نے آپ کی سائز کی دی آپ نے؟ جی ہاں. کیا یہ سائز چھوٹی بڑی نیچے. اچھا, ہو جاتی ہے. ہاں, اس میں وہ. اب ہم دعا کر لیتے ہیں انشاءاللہ. ناظرین, بہت کچھ سچی بات ہے, ہم بھی سیکھ کر جا رہے ہیں, ہم بھی بہت موٹیویشن لے کے جا رہے ہیں, اور کچھ باتیں کہتے ہیں نا, بندہ کسی موقع پہ جا کے اسپیچ لیس ہو جاتا ہے, ورڈ جس کے الفاظ ورڈ نہیں بچتے. تو واقعی ان لوگوں نے, اس خاندان نے بہت کچھ, اور یہ مجھے تو سچی بات ہے, ایک تیسرا کردار جو کلیم بھائی کا ملا, یہ وہ بے لوس لوگ ہیں. دیکھیں, ایک پتہ کیا ہوتا ہے, ہم مدد کر کے چاہتے ہیں ذرا پتہ چلے لوگوں کو, نام ہو, اعلان ہو, مسجد میں اعلان کرانا ہے, اخبار میں تصویر لگانی ہے, اب تو فیس بک سب کے پاس ہے, سوشل میڈیا پہ ڈال دینا. یہ کون لوگ ہیں ذرا بتائیں نا. وہ کاندھے پہ اٹھا کے جانے والا ابھی تک تو آیا بھی نہیں ہے, مگر آپ سوچیں کہ یہ وہ نیکی ہے. یعنی یہ نیکیاں کسی کو بتانے کے لیے نہیں کی گئی ہوں گی, یہ نیکیاں کسی کو جتانے کے لیے نہیں کی گئی. اب یہ کلیم صاحب جو ہیں نمازی بھی بنا رہے ہیں, کلیم صاحب ان کو جاب بھی دے رہے ہیں, ان کو ماشاءاللہ بیساکھی بنا کے دے رہے ہیں. یہ وہ نیکیاں ہیں. ناظرین, میں آخری باتیں تو بہت ساری آ رہی ہیں ذہن میں, مگر میں آخری بات کر کے سلسلے کو اس طرح وائنڈ اپ کرتے ہیں, یہاں سے اجازت لیتے ہیں. یہ میرے لیے بھی ہے, اور جتنے لوگ مجھے سن رہے ہیں یہاں بھی موجود ہیں, ایک سوال کر کے جا رہا ہوں, اور اس سوال کا جواب اپنے آپ سے پوچھئے گا کہ میرے اور آپ کے پاس ایسی کتنی نیکیاں ہیں جو صرف میں جانوں اور میرا رب جانے. یہ ذرا غور کیجئے گا. ہم نے جو کیا دنیا کو بتایا,
کمال یہ ہے کہ ایسی نیکیاں کرو کہ میں جانوں اور رب جانے، بس پھر دیکھیں انشاءاللہ اس کا جو اجر ملنا ہے. اللہ ان سب کو خوش رکھے، اس پورے خاندان کو سلامت رکھے، اور اللہ کرے ہمارے سرفراز بھائی کے ذریعے بہت سارے لوگ نمازی بنے، ہمت میں آ جائیں. اور اب انشاءاللہ سرفراز بھائی کی اگلی بار جب داڑھی والا سرفراز دیکھیں گے تو داڑھی شریف بھی رکھیں گے. استاد صاحب بھی پوری کریں گے نا انشاءاللہ. چلیں آئیے دعا کرتے ہیں. دعا بھی کر رہے ہیں.